ناظرین گرامی، آپ نے تاریخی اعتبار سے بہت سی ایسی فرسودہ روایات اور رسمیں دیکھی ہوں گی جن کے بارے میں سوچ کر بھی ہنسی آتی ہے، مگر آج ہم آپ کو تاریخ کی ایک ایسی عجیب چیز کے بارے میں بتائیں گے جسے ہم دنیا کی تاریخ پر کالا دھبا کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ یہ چیز کیا تھی اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس چیز کو کمر بند یا چپسٹی کہا جاتا تھا جو خالص لوہے سے تیار کیا جاتا تھا، جسے ہم لوہے کا انڈر ویئر بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ خاص طور پر عورتوں کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ اس پلیٹ پر آگے کی طرف ایک تالا لگا ہوتا تھا جس کی چابی اس عورت کے خاوند یا پھر اس کے والد کے پاس ہوتی تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس چیز کو اس وقت بنایا گیا جب یورپ میں جنگوں کا عروج تھا، خاص طور پر صلیبی جنگوں میں اس کا استعمال بڑھ گیا تھا۔ اس کو بنانے اور استعمال کے پیچھے کہانی کچھ یوں تھی کہ تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا جب عورتوں میں زنا کی عادت عروج پر پہنچ گئی اور روزانہ ایسے کئی واقعات سامنے آ رہے تھے جن میں عورتیں گھروں سے بھاگ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی اور وہاں اپنے عزت ان کے حوالے کر دیتی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی پریشان تھا، لہذا زنا کاری کی ختم کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے یہ اعلان کروایا کہ اب جس پر بھی زنا کا الزام ثابت ہوا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد چند ماہ تو بڑے سکون سے گزرے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس مسئلے نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قتل و غارت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جس مرد کو اپنی بیوی پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ اس طرح ہر طرف بدنظمی پھیل گئی اور بے گناہ عورتیں بھی قتل ہونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت وقت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، جس کے بعد اس بیلٹ کو متعارف کروایا گیا جس کو لوہے کی دھات سے تیار کیا جاتا تھا اور پھر انڈر واٹر کے طور پر عورتوں کو پہنایا دیا جاتا تھا۔ اس بیلٹ پر خصوصی طور پر ایک لاک لگوایا جاتا جسے بند کر دیا جاتا اور اس کو اس وقت تک نہیں کوئی کھول سکتا تھا جب تک اس لاک کی چابی نہ مل جاتی۔ اس بیلٹ کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اس کو پہنے ہوئے عورت صرف رفع حاجت کر سکتی تھی، لیکن جنسی بیلٹ کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ ان بیلٹ کے آگے ایسے دھار بیلٹ لگائے گئے تھے جن کے بعد واد فعلی کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس طرح ان بیلٹ کے بننے کے بعد زنا کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس چیز سے پہلے کوئی بھی فوجی جنگ کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا کہ کہیں پیچھے سے ہماری بیویاں غلط راستے پر نہ چل پڑیں، لیکن اس بیلٹ کے وجود میں آنے کے بعد تمام جنگجو گھروں سے نکلتے اور جتنے بھی دیر چاہتے باہر رہتے۔ پیارے ساتھیوں، یاد رہے کہ اس بیلٹ کے کچھ نقصانات بھی تھے، جن میں سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جب عورت اپنے نازک بدن پر کئی دن لوہے کا باندھے رہتے تو ان کے جسم پر زخم پڑ جاتے جو انہیں موت کے منہ میں لے جاتے، جبکہ اس کا اور نقصان یہ تھا کہ اکثر مرد اس بلیڈ کو خواتین پر باندھ کر جنگ کے لیے چلے جاتے تھے جہاں وہ مارے جاتے، اور اس طرح ان کی بیویوں کے جسم پر لگا ہوا بلیڈ ہمیشہ کے لیے لگا رہتا جو کہ ان کی زندگی کو عذاب بنا دیتا۔ دوستو، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب اس بلیڈ کی وجہ سے عورتوں کے جسم میں انفیکشن ہونے لگا اور وہ تڑپ کر مرنے لگی تو اس وقت ان مظلوم عورتوں کے ایک حمایتی گروپ نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی، جن کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ ظلم کو بند کیا جائے۔ لیکن تاریخ یہ سیاہ وقت کبھی نہیں بھولے گی جب اس حمایتی گروپ کو بھی ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا، بلکہ مرنے والوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا جن سے ان کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی۔ اس کے بعد ان سب کو کسی بڑے گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا جاتا تھا، جبکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق کچھ ایسے لوگوں کو بھی گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا جو زندہ تھے، یعنی زندہ لوگوں کی یہ ظالمانہ طریقے سے ہڈیاں توڑی جاتی تھی، انہیں ویسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ کچھ عرصہ تو ایسے ہی گزرتا رہا، لیکن چونکہ یہ ظلم ناقابل برداشت تھا اس لیے ان مظلوم عورتوں نے خودکشی کا راستہ اپنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس دور میں ہر روز تقریباً 15 عورتیں خودکشی کرنے لگی، جبکہ بعض عورتوں کو بچا لیا جاتا۔ تاریخی دنیا کے محقق جان البرٹ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ان کے شوہر اپنی بیویوں کا بلیڈ اتارتے تو ان کی حالت قابل رحم تھی، یہاں تک کہ کچھ عورتوں کے مخصوص حصے میں کیڑے پڑ جاتے تھے جن سے شدید بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ اس کے پیش نظر ان کے اپنے شوہر بھی اپنی بیویوں سے نفرت کرنے لگتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ اپنے عورتوں کو طلاق دے کر گھر سے بے دخل کر دیتے اور پھر وہ اسی حالت میں اپنے جان گنوا دیتی۔ ناظرین گرامی، یہ کوئی واحد جرم نہیں بلکہ پدرسی نظام کی تاریخ ایسی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس نظام میں عورتیں مرد کی ملکیت ہوتی تھی، اس لیے جنگ کی صورت میں فاتح مال غنیمت میں عورتوں کو بھی شامل کرتے تھے اور انہیں اس طرح فوج کے افسروں اور عہدیداروں میں تقسیم کرتے تھے، جسے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات وغیرہ۔
ज़माना कदीम से ही मुफ्तवा इलाकों की खूबसूरत औरतें बादशाह के हरम के लिए बतौर तोहफा दी जाती थी। इसके अलावा ये भी दस्तूर था कि शिकस्त खुर्दा कौम की औरतों का रेप किया जाता, खास तौर से जंग में हारे हुए बादशाह के हरम की औरतों को उसका निशाना बनाया जाता था, जिसका मकसद दुश्मन की मिल्कियत यानी औरतों की तजलील करके अपने फतह मंदी को साबित करना होता था। करीम और अहद वस्ती में होने वाली जंगों में ये दस्तूर था कि फतह के बाद शिकस्त खुर्दा कौम के मर्दों को एक जगह इकट्ठा करके कत्ल कर दिया जाता था ताकि उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई न रहे, और फिर नौजवान औरतों को गिरफ्तार करके उनका रेप किया जाता और उन्हें बाजार में बतौर कनीज फरोख्त कर दिया जाता। उसी तरह जब यहूदियों ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो शिकस्त खुर्दा कौम की लड़कियों के साथ यही सलूक किया। सिकंदर ने भी जब गुजा पर हमला किया तो मर्दों को कत्ल करके यूनानियों ने उनकी औरतों का रेप किया। लिहाजा शिकस्त के बाद लोग अपनी लड़कियों को जंगलों और पहाड़ों में छुपा देते थे ताकि उनकी इज्जत महफूज रहे। लेकिन जदीद दौर में सबसे ज्यादा जुल्म और सितम जापानियों ने किया जब उन्होंने दूसरे जंग अजीम में चीन पर हमला करके नॉनकिंग शहर में मर्दों का कत्ले आम किया, जिसकी तस्वीर शहादत देती है कि शहर के फुटपाथों और सड़कों पर लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद उन्होंने नौजवान लड़कियों को तलाश करके उनका रेप किया और जब उनको छुपा दिया गया तो उनके माओं का रेप करके लड़कियों के बारे में मालूमात हासिल की। इसके अलावा दूसरी जंग अजीम में जापानियों ने जब कोरिया पर कब्जा किया तो वहां से औरतों की बड़ी तादाद को उस पर मजबूर किया कि वो जापानी फौजियों की जिनसी हुस को पूरा करे। ये औरतें कंफर्ट वुमेन कहलाई। जंग के खात्मे और जापान की शिकस्त के बाद जब उन औरतों ने अपनी दर्द भरी दास्तानें सुनाई तो अंदाजा हुआ कि जापानियों ने किस सिफाकी के साथ उन औरतों की जिंदगी को तबाह किया था। आज तक उनमें से जो ख्वातीन जिंदा हैं वो मुतालबा करती हैं कि जापानी हुकूमत उन पर होने वाले जुल्म का मुआवजा अदा करे। रेप और कई दर्दनाक मिसालें हैं, जैसा कि दूसरे जंग अजीम में जब जर्मनी की शिकस्त के बाद रूसी फौजी वहां गए तो उन्होंने भी अपनी फतह के नतीजे में जर्मन औरतों का बतौर इंतकाम रेप किया। बांग्लादेश की हुकूमत ने भी निशानदेही की कि फौजी एक्शन के बाद उनकी औरतों का बड़े पैमाने पर रेप किया गया था और उन्होंने हमला होने के बाद बच्चों को भी जन्म दिया। दोस्तों 1947 में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात में भी औरतों की इज्जत महफूज नहीं रही। औरतों को अगवा किया गया और रेप की वारदातें बड़े पैमाने पर की गई। इससे अंदाजा होता है कि माशरे में औरत की हैसियत किस कदर नाजुक है और पदरसी निज़ाम की रवायत किस कदर मुस्तहकम है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही खड़ी घंटी पर ज़रूर दबाना ताकि हर ऐसी मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।